جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک گل نقل کر دیں تفسیر کبیر دے وچ ایک گل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے وچوں گزر ہویا کی ویکھیا کہ قبر دے اوتے اللہ پاک دا عذاب ہو رہا ہے عذاب دا بندہ سامنا کردا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے میرے مولا اپنی رحمت دا معاملہ فرما ہن آپ اگے تشریف لے کے چلے گئے نے دوبارہ پھر واپس آندے نے ہن کی ویکھیا اس بندے دی قبر جگمگ پئی کردی ہے قبر جگمگ پئی کردی ہے جلدی پھول چمک رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا تو ہر چیز دے قادر ہے میں کون ہاں میرے مولا تیری بارگاہ وچ گل کراں پر مولا میں عرض کرنا چاہنا ہاں مولا کی ماجرا ہے مولا کی واقعہ ہے مولا میں پہلو گزریا ہاں اس قبر والے نو عذاب ہو رہا سی مولا میں ہن واپس آیا ہاں ایدی قبر دے اوتے تیری طرف رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے مولا کی ماجرا ہے گل سمجھ نہیں آ رہی مولا کی حکمت ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ آ جڑا بندہ ہے جیدی قبر تے عذاب ہو رہا سی اے جدوں دنیا تو آیا سی انہیں آندے دی بیوی امید دے نال سی اے اپنی بیوی نو سمجھا کے آیا میں پتر پیدا ہوئے انہوں اللہ پاک دے ذکر وال لے کے آویں اللہ دے کلام وال لے کے آویں اے میرے پیارے بندے اے میرے پیارے پیغمبر سن لے آج پہلا دن سی ایدہ پتر مدرسے گیا ہے آج مدرسے گیا عربی پڑھن واسطے ایدے پتر نے جا کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیارے عیسیٰ ہوں تو ہی ہوں دس زمین دے اتے ایدہ پتر آکے کہ اللہ بڑا رحمان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے وہ تو رحمتہ کرنے والا ہے بخشن والا ہے تو اے پیارے عیسیٰ پھر گل تو ہی فیصلہ مکا اتے ایدہ بچہ آکھدا پیا کہ اللہ بڑا رحمان ہے تو میں رحمان ہو کے دے باپ نو عذاب دوں عیسیٰ پھر تو ہی فیصلہ کر میں رحمان ہو کے پھر دے باپ نو عذاب دوں گل سمجھن والی یاد جیدہ بچہ پہلے دیارے جا کے صرف بسم اللہ ہی پڑھے صرف بسم اللہ ہی پڑھے تو باپ دی بخشش دا ذریعہ بن جاوے تو جیڑا بچہ پورا قرآن پڑھ جاوے وہ دے پھر بارے نیارے نے یاد کہ روزہ جڑا ہوندہ ہے نا بندے دی پریکٹس کروائی جاندی ہے تاکہ فاقہ کشی انہوں محسوس ہوئے لوکاں دی غربت دا لوکاں دے فاقیاں دا ہن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دی حدیث سننا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میں بڑی بھوک لگی ایک اور حدیث بھی نہ ملتی جلدی اور حدیث یہ فاقے دے متعلق ہے کہ روزے دے ٹائم پیریڈ ہونا اسی فاقے تے گزار دے ہیں وہ آ چیزیں محسوس کرنے دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں لگی بھوک تو میں چل کے نا حضرت عمر فاروق دے کول گیا یار عمر فاروق دے کول جا کے کوئی مسئلہ پوچھاں گا تے نالے چلو روٹی کھا لواں گے بیٹھ کے یہ بزرگاں دا طریقہ کار ہے جدوں بھی انہوں نے کوئی مہمان آندا سی نا باقی گلاں بعد پہلو دسترخوان کھول دیندے سن پہلو دسترخوان سج جاندہ سی ہم بھی تو ساڈا پرونا ہے چل دسترخوان سج گیا ہے نالے اللہ پاک دی نعمتاں بھی کھاندے نالے دین دیاں گلاں بھی کردے لو جی حضرت ابو ہریرہ گئے حضرت عمر فاروق دے کول جا کے عمر فاروق دے کول مسئلہ پوچھیا تے دسترخوان نہ بچھیا گل وچ ہور سی تو بچے چپ کر جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابو ہریرہ توجہ میری جان گل بڑی مزیدار ہے ابو ہریرہ تو سوچنا ہوئے گا آج عمر فاروق نے میں نے روٹی نہیں کھلائی تو سوچنا ہونا آج روٹی نہیں کھلائی ابو ہریرہ تو کدن دی روٹی نہیں کھادی آج کہتی حضور میں صبح دی بھوک لگی صبح دی روٹی نہیں کھادی ہن عمر فاروق دا جواب سنی عمر فاروق آکھن لگے یار تو اج نہیں کھادی میں کل دی نہیں کھادی یہ سانو کو گلاں سمجھائیاں نہیں انہاں لوکاں نے کہ سکھو یہ دین کوئی ایویں نہیں سانو تو سب کچھ پلیا پلایا مل گیا سانو تو محنت کدی نہیں پئیاں محنت جنہاں لوکاں نے کیتیاں قرآن پڑھدے لوکی پتھر ماردے سی انہوں نے پھر بھی قرآن پڑھیا وہ نماز پڑھدے سی لوکی پتھر ماردے سی انہوں نے پھر بھی نمازاں پڑھیاں انہوں نے فاقے کٹے اس دین واسطے قربانیاں دی اس دین واسطے آج بھی فلسطین دے بچے ایک ایک قطرے واسطے ترسدے پے نہیں پانی دے سانو کی اسی تے گیند بلے دے پیچھے پاگل ہو گئے نا درد نو سمجھیے ورنہ قیامت والے دن ساڈا گریبان پکڑیا جانا ہے تو کہجے دا بندہ سی کتنے دا نوجوان سی تو درد نو سمجھ نہ سکیا انہاں تے قیامت گزر گئی تو کدھر چل پیا لیکن امام الانبیاء دے غلاموں ہن حضرت عمر فاروق نے فرمایا یار میں کل دی روٹی نہیں کھادی مینوں بھی بھوک لگی چل ابو بکر صدیق دے کول چلی میں انداز مقصد تک گل سمجھ پا دے ابو بکر صدیق دے کول چلے گئے جا کے مسئلہ پوچھیا عمر فاروق نے تے حضرت ابو ہریرہ نے تے بیٹھ گئے پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا یار تسی سوچدے ہونے ہیں کہ سانو روٹی نہیں کھلائی گل بڑی دور تک نکلنے والی یار تو سانو روٹی نہیں کھلائی فرمایا عمر فاروق کدن دی روٹی نہیں کھادی اج کی حضور کل دی نہیں کھادی ابو ہریرہ تو اج کی حضور صبح دی نہیں کھادی فرمایا مینوں 4 دن ہو گئے
ہائے ہائے میں 4 دن تو فاقے دی حالت ہاں پانی پی کے گزارا ہو رہا میں بھی روٹی نہیں کھاتی کھجورا تو پانی تو گزارا ہو رہا ہے یار رب دا شکر ادا کر صبح بھی سونی روٹی کھانے ہیں دوپہر میں بھی کھانے ہیں شام میں بھی کھانے ہیں کدی وہ فلسطین والے یاد کر جڑے بیچارے میں ویڈیو دیکھی ہے 3 مہینوں تو بعد روٹی لبھی بچے ہوں ہائے وہ بھی تو لوگ ہی نہیں زندگی گزر رہی بیچارے گزرتی پئی تسی تو روٹی بچے دے ہاتھ فڑائی تسی سمجھ نہیں سکتے اور میں جملہ نہیں بول سکتا کہ بچے دی حالت کسی جدو روٹی پکڑی ایک بزرگ بیچارے عورتیں رو رہی ہیں جدو روٹی ہاتھ فڑائی گئی کہ اتنے دن ہو گئے نہیں اسی ادھر پانی تے گزارا پانی تک تو ترستے پہ ہوں ابو بکر صدیق نے فرمایا یار مینوں 4 دیہاڑے ہو گئے نے میں بھی روٹی نہیں کھادی چل سرکار دی بارگاہ چلی سونے دے دربار چلی اتنے کوئی خالی نہیں آندا لو جی چل پے لیکن گل میں پہلو دسے گل بڑی ڈاڈی ہے ابو بکر صدیق بھی چل پے ابو ہریرہ بھی چل پے عمر فاروق بھی چل پے سونے دی بارگاہ چلے گئے ہجے حاضری ہوئے نے کوئی گل نہیں کیتی سونے فرمایا یار تھانوں بھوک لگی ہے یہ ساڈا کیدا کوئی من گڑت تھوڑی ہے ایسی چیزاں ساری سبق کا حدیث تو یہ سرکار دا علم غیب ہے میری سرکار نے کوئی گل نہیں کیتی جاندے ہی دا چھڈیا دیوانے تھانوں بھوک لگی ہے عرض کیتی ہاں حضور بڑا بھوک نے ستایا ہے حضور نے فرمایا میرے کو پوچھے میں کتنے دن تو روٹی نہیں کھادی ابو بکر صدیق تینوں حضور 4 دن عمر فاروق حضور 2 دن ابو ہریرہ حضور صبح تو فرمایا مینوں 7 دن ہو گئے ہائے گل کرنے میں کوئی مقصد دینا چاہ رہے ہیں ساڈے نبی پاک نے سانو کتنی تلقین کیتی ہے اتفاقے نو سمجھو حضور نے فرمایا مینوں 7 دن ہو گئے نے صحابہ میں بھی روٹی نہیں کھادی چلو میرا ایک غلام ہے اسی ادھر جانے اتنے جا کے دعوت کرتے ہیں سرکار نے اپنے غلاموں نال لیا ادھر چل پے لو جی اس صحابی دے بوئے تے سرکار تشریف لے کے گئے نا صحابی نو چڑھ کے چاہ سونے میرے بوئے تے چل کے آئے ہو سونے مینوں خود بلا لیندے فرمایا نہیں گل آ گئی لو جی انہوں نے جی جانور ذبح کیتا گوشت بنایا روٹی پکانی شروع ہو گئی عرض کیتی حضور اونی دیر تسی نا انگور وغیرہ کھاؤ کھجورا کھاؤ اونی دیر گوشت تیار ہو کے پک کے روٹی تھوڑے سامنے آ جائے گی گل جڑی میں اصل شروع کیتی سی روٹی پک کے سامنے آ گئی دسترخوان بچھ گیا ہن سنی اگلی گل اسی شادی بیاہ تے کی کرتے ایداں پہ مڑ کے کنا سال ضائع ہوتا کنی روٹی کنے چاول اللہ پاک دی نعمتاں ضائع کیتیاں جاندیاں ہن سنی میری سرکار نے کیویں روٹی کھادی 7 دن دے میری سرکار نے فاقہ کٹے 7 دن تو بعد جدوں سامنے سالن دی پیالی آئی نا سرکار دے صحابہ بھی روٹی کھا رہے تھے میری سرکار نے تھوڑی تھوڑی ایک چھوٹی جی چپاتی روٹی لی چھوٹی جی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا ایک سائڈ تو جن کہتے ہیں شورے ڈبو ڈبو کے تھوڑی تھوڑی کر کے کھا رہے ہیں نالے میری سرکار دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سرکار رو پے عمر فاروق نے عرض کیتی حضور یہ رون دی کی وجہ ہے فرمایا عمر مینوں ڈر پیا لگدا ہے جڑی میں روٹی کھا رہا ہے دا حساب دینا پینا ہے سیانے بند کچھ بندے سمجھ گئے درد نہیں 7 دن تو بعد روٹی کھا رہے ہیں پھر بھی رب دا خوف عمر فاروق نے عرض کیتی سونے 7 دن تو بعد روٹی کھا رہے ہیں پھر سانوں حساب دینا پینا ہے ہاں فرمایا عمر جو بھی اسی کھانے دا حساب دینا پینا ہے عمر فاروق دے ہاتھ وچ چمچ جڑی بھی چیز سی آپ نے زمین تے دے ماری عرض کیتی حضور اج تو بعد اسی پھر انج فاقے کٹاں ہائے ہائے آخری حدیث مبارکہ استقبال ماہ رمضان دے حوالے دے نال اے مہینہ کڈیاں برکتاں والا ہے اے مہینہ کڈیاں عظمتاں جویں اسی سارے بیٹھے ہیں نا تسی ماشاءاللہ اجتماع سجیا چھوٹے بڑے بزرگ سارے بیٹھے ایویں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے میری سرکار نے فرمایا صحابہ تھوڑی رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان صحابہ ہن میری سرکار اسی کیوں سبحان اللہ آکھدے ہیں سبحان اللہ کہنا بھی میرے نبی دی سنت ہے سرکار نے اونچی یعنی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اے جڑا مہینہ آن والا ہے نا جیدہ تسی استقبال کر دے پہ ہو جیدہ تسی انتظار پہ کر دے ہو صحابہ اے ایڈیاں برکتاں والا مہینہ ہے تسی ایدہ انتظار پہ کر دے ہو تھوڑا انتظار پہ کردا ہے ایڈیاں رحمتاں والا مہینہ ہے صحابہ آن والا ہے حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور کیا کوئی وحی آ گئی ہے یا سانو کوئی ڈنگ دا حکم آنے والا اسی کافراں دی کمرہ توڑ چھڑاں گے نبی دے صحابہ دی شان تھی ہر ویلے اپنے ہتھیار کافراں واسطے کس کے رکھ دیتن سونیا کسی جنگ تے جان دا حکم ہے فرمایا نہیں یہ دونوں چیزاں نہیں اے عمر رمضان دا مہینہ آن والا ہے اے عمر رمضان دا مہینہ آن والا ہے پھر سرکار نے بڑی ڈاڈی گل رکھی فرمایا صحابہ سن لو خدا کی قسم جیسے ہی یہ ماہ رمضان آتا ہے اس کی جیسے ہی پہلی رات آتی ہے روئے زمین پر جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے
فرمایا سارے گناہ اللہ اپنے بندوں کے معاف کر دیتا ہے. تسی کئیاں نے سبحان اللہ آکھیا ہے نا جدوں میری سرکار نے ایڈی وڈی گل ارشاد فرمائی صحابہ اللہ لوکاں دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. ایک صحابی وجہ دے وچ آ گئے اونچی آکھن لگے بلے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی دی سنت عمل ہو جائے سبحان اللہ. جنہوں سے پنجابی کہتے ہیں بلے 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 واہ بھائی واہ بلے بلے ہو گئی ہے. وہ صحاب کا جنہیں سونیا بلے بلے ایڈیاں شانہ والا مہینہ آن والا ہے ایڈیاں شانہ والا مہینہ آن والا ہے. لوگوں جس مہینے دی پہلی رات آوے تے اللہ اپنے بندیاں دی بخشش کر چھڑدا ہے تو اس مہینے دا جڑا دن آوے گا اودیاں کنیاں برکتاں ہون گیاں ہے پورے مہینے دیاں کنیاں برکتاں ہون گیاں. میری سرکار فرماندے نے جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا ہے نا ہر روز اللہ کریم 60 ہزار بندیاں دی بخشش کر دیتا ہے. پھر جمعۃ المبارک دا دن ماہ رمضان دا فرمایا جمعے والے دن ہر گھڑی دے وچ اللہ کریم 10 لاکھ بندیاں دی بخشش کر چھڑدا. اور سب سے بڑی بات بندہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ ہوگا. میں نے وہ کیلنڈر بھی بنا لیا ہے کہ ہر روز ہمارا فجر کے بعد جو درس قرآن ہوگا بات کرنے کا مقصد یار سحری کھا کے لیٹ نہ جانا سونا جانا سحری کھا کر بلکہ سحری بھی باوضو ہو کر کھائیں نماز تہجد بھی پڑھیں. یہ وقت بار بار نہیں آنا. سحری کے وقت اٹھے نماز تہجد بھی ادا کریں اور نماز تہجد کے بعد باوضو کی حالت میں سحری کھائیں. سحری کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے ورنہ جماعت نکل جائے گی. سحری کھا کر اللہ کے گھر میں آ جائیں قرآن کی تلاوت کریں با جماعت نماز ادا کریں. پھر نماز پڑھ کے بھاگ نہیں جانا نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے. اللہ کا قرآن سنیں گے وقت سونے کے لیے 10-12 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا بعد میں جا کر سو جائیں گے. لیکن جو فجر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ بندے نے سحری کھائی ہوتی ہے با برکت کھانا کھایا ہوتا ہے پھر اللہ کا قرآن سنیں گے. اور میرے بھائیو بات کرنا کہ ہم ماہ رمضان میں علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنا ہے. اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے افطاری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی باوضو ہو کر آپ نے افطاری کرنی ہے. اور افطاری بھی اتنی کرنی ہے کہ جماعت نہ چھوٹ جائے. بعد جماعت ہم نے نماز ادا کرنی ہے. افطاری کر کے فوراً اللہ پاک کے گھر میں آ جانا ہے اور بعد جماعت نماز ادا کرنی ہے. جو افطاری کا وقت ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے تو 70,000 درمیان میں پردے لیکن افطاری کے وقت امت محمدی کی شان یہ ہے فرمایا کہ میری سرکار کی امت سنو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے اللہ سارے پردے درمیان سے ہٹا دیتا ہے. اے میرے بندے اب مانگ. افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے میرے بندے مانگ جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا. اور جو نماز تراویح پڑھے گا نماز تراویح میں نے پہلے کہہ دیا 20 رکعتیں 40 سجدے ہو گئے. پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے کب. یہ وقت تو رکنے والا نہیں ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن جو نماز تراویح کے لیے وقت نکالے گا آئے گا اللہ کے گھر میں. فرمایا جو ایک سجدہ کرے گا اللہ ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملیں گی. یار یہ اللہ دی آفر ہے. یہ اللہ پاک نے آفر لگائی ہے اپنے بندوں کے لیے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ ہو سکتا ہے منگل یا بدھ کا روزہ ہو جائے تو جتنے بیٹھے ہیں نیت کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت بھی دے طاقت بھی دے. انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے. انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے تھے. کیسے؟ ایک قرآن دن کو مکمل ہوتا ہے اور ایک رات کو